یہ وقت کتنا ہے؟ کیونکہ ایک کمیشن تو گڈمٹ کرنے لگ گئے لوگ، اتنی خبریں تیزی کے ساتھ آ رہی ہیں کہ وہ ایک ایبٹ آباد کمیشن، اچھا وہ ایبٹ آباد کمیشن اسامہ کے پر وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں کوئی کلو ہی نہیں ملا اسامہ کا، یہ کیا ہوا؟ یہ پورا ڈرامہ ہے، اسامہ نہیں تھا وہاں پہ، ہو سکتا ہے کہ اس کے خاندان کے کچھ لوگ وہاں رہے، اسامہ تھے ہی نہیں ایبٹ آباد میں؟ نہیں تھے ہی نہیں، اور مجھے یقین ہے کہ یہ ابھی کمیشن کی جو رپورٹ آئے گی اس میں آپ دیکھ لیجیے گا، یہی بات سامنے آ رہی ہے۔ نہیں، اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں تھے ہی نہیں تھے، تو یہ جو جہاز گرا، میرینز آئی، پوری یہ سب کہانی، ڈرامہ تھا، یہ سب اپنی پبلک کو دکھانے کے لیے کہ دیکھو جو بش نہیں کر سکے ہم نے نہیں کر تو دیا۔ اسامہ کدھر ہے پھر؟ اسامہ کہاں ہے؟ تو پہلے ان کو مار دیا گیا تھا، کب؟ یا تو دو باتیں، یا تو تارا بورا میں وہ جب بامبنگ ہوئی اس میں وہ ختم ہو گئے، یا اس کے بعد ان کے یہ جو واقعہ تھا، ان کو جب حملہ کیا تھا اس سے کوئی 2-2.5 سال پہلے ان کو پکڑا اور مارا گیا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک تصویر انہوں نے ریلیز کی تھی جس دن ایبٹ آباد کا واقعہ آیا، پھر فوراً اس کو وڈرا کر لی۔ میں نے کہا یہ تصویر تو 2 سال پہلے بھی آ چکی تھی، اس کو آپ لنک کریں تو یہ میرا اندازہ ہے کہ شاید 2-2.5 سال پہلے کہیں اسامہ بن لادن ایبٹ آباد میں تھے ہی نہیں۔ تھے ہی نہیں۔ 2 مئی کو آپریشن تو ہوا نا، مگر آپریشن کیا انہوں نے، ڈرامہ تھا سارے کا سارا۔ ایک جہاز بھی گر گیا ان کا، کہ وہ جی سارا کل۔ سب کچھ آیا، ہیلی کاپٹر آیا، ایک ہیلی کاپٹر ضائع ہو گیا، وہ نہیں اڑ سکا، کسی کو لا کر کے انہوں نے، کوئی بندہ پکڑ کے لائے ہوں گے باگرام سے، لا کر کے اس کی 20 بچوں کے سامنے مار دیا اور کہا کہ یہ اسامہ ہے، اس کی شکل کا بنا تو آپ کے لوگوں نے تو ایکسپٹ کر لیا، آپ کے لوگوں نے، آپ کی گورنمنٹ نے تو ایکسپٹ کیا، پریزیڈنٹ نے مضمون لکھا، مبارکبادیں لیں، وزیر اعظم نے فتح مبین قرار دے دیا، آپ کی فوج نے، آپ کی ISI کے لوگوں نے، افواج پاکستان نے جا کے بریفنگز دیں پورے اسامہ اور اب پتہ چلا 2 مہینے بعد، یعنی یہ دیکھیے نا، پریزیڈنٹ کا خط اور پرائم منسٹر کی مبارکباد، اس سے ایک مختلف نتیجہ فوج کی بریفنگ بھی تو ہوئی، فوج کی بریفنگ یہ بتانے کے لیے کہ ہوا کیا، تو یہ پورا واقعہ کیا ہے۔ اسامہ ہی نہیں تھا، یہ ایبٹ آباد میں یہ کہتا ہوں نہیں تھا، ایبٹ آباد کمیشن بھی کہہ رہا ہے، یہ تو بڑی کمیشن کی رپورٹ آنے دیں، انشاءاللہ یہی نکلے گی۔ اور کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پہلے پتا تھا، اب وہ منظوری جا صاحب کہہ رہے ہیں کہ اسی میں ہے، اسی میں میمو گیٹ میں ہے کہ معلوم تھا۔ تو یہ مطلب ہے کہ اب یہ مزید گوف اپس اور بہت سی چیزیں ایکسپیکٹ کریں کہ آنے والے دنوں میں مزید اب یہ، یعنی کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میمو گیٹ سے جو باتیں سامنے آتی ہیں کہ، اور یہ خطوط جو لکھے گئے، جو بیان آیا اس کا اپنے اعجاز کا، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ یہ تمام باتیں، اس میں حقانی کا نام لیا جاتا ہے، اس میں جو ہے صدر کی زرداری کا نام لیا جاتا ہے، ان کو پتا تھا، وزیر اعظم کا نام لیا جاتا ہے، ان کو معلوم تھا۔ جن سب یہاں پہ باتوں کو، تو آپ کا اندازہ یہ ہے کہ صدر صاحب ریزائن کر دیں گے؟ میرا مشورہ یہ ہے، مطلب ہے کہ اندازہ یہ ہے، اور نہیں کریں گے تو یہ ان کے لیے مسائل، اور حکومت گر جائے گی الٹیمیٹلی، اور ان کے لیے مسائل بہت زیادہ مسائل پیدا ہوں گے۔ اور دوسرا آپ نے یہ کہا کہ اسامہ بن لادن نہیں تھے، یہ ایبٹ آباد کمیشن میں نکل کے آئے گا، لیکن اس آپریشن جو بھی ہوا، آپ کہتے ہیں کہ اس کا پتا تھا کچھ لوگوں کو پہلے سے، حکومت میں بیٹھے ہوئے، جو میمو میں آ رہا ہے فوج بہت ناراض ہے، اور فوج کے پاس ساری انویسٹیگیشنز ہیں کمپلیٹ، اس میمو کے حوالے سے فوج کے اندر بغاوت کی کوشش ہو رہی تھی، لیکن بات وہی ہے کہ یہ سب کچھ تو ہو رہا ہے، لیکن مزید گوف اپس، افراتفری اور احمقانہ حرکتیں، احمقانہ بیانات اور عجیب و غریب قسم کی باتیں، جیسے صدر صاحب کی بیماری کے حوالے سے کچھ ہوئی، یہ سب قوم ایکسپیکٹ کرے اور دیکھے کہ یہ تماشا کب تک چلتا ہے۔ کل انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ جناب بہت شکریہ آپ کا، اپنا دوستوں، رشتہ داروں، گرد و نواح کے لوگوں کا سب کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔